اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان ٹریننگ کا مہینہ ہے جہاں انسانوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے۔ حقوق اللہ ہے نماز، روزہ اور حج۔ رمضان عبادات کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کے دروازوں کو کھولتا ہے، اور حقوق العباد ہے انسانوں کے باہمی معاملات اور تعلقات کا نام حقوق العباد ہے۔ رہا حقوق اللہ تو اللہ رحمان الرحیم ہے۔ کفر اور شرک کے سوا باقی سارے گناہ کم و بیشی کے ساتھ اللہ رب العالمین معاف کر دینے والا ہے۔ حقوق العباد کی جہاں تک بات ہے، اس کے اخلاقی فرائض کی کوتاہی اور تقصیر کی معافی اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ میں نہیں بلکہ ان کے بندوں کے ہاتھوں میں رکھی ہے، جس کے حق میں وہ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ایسا شفیق خالق ایک کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ انسان اس کے حقوق تو ادا کریں مگر ان کے بندوں کی لاپرواہی، ظلم و ستم اور بے انصافی کا نشانہ بنائے رکھیں۔ اللہ رب العزت یہ کیسے گوارا کرے گا کہ اس کی دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے اور وہ صرف اپنے حقوق مانگتا رہے، بلکہ اس نے ایک عظیم کام انسانوں کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے جس کے انجام کے بغیر اس کا منشا پورا ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے رسول کو دین حق اور ہدایت دے کر اس مقصد کے لیے بھیجا کہ اسے دوسرے تمام ادیان اور نظام ہائے زندگی پر غالب کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے یہاں تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ روپیہ ہو، نہ پیسہ ہو، نہ ساز و سامان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا مگر اس حالت میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، پھر وہ بیٹھے گا اور اس کی کچھ نیکیاں اس کے مظالم کے قصاص کے طور پر ایک مظلوم لے جائے گا اور پھر دوسرا مظلوم بھی لے جائے گا، پھر اگر اس کی نیکیاں ان کے قطعوں کا قصاص ادا کرنے سے پہلے ہی ختم ہو گئیں تو پھر ان کے مظالم کے قطعیں لے لی جائیں گی اور ان ظالم پر ڈال دی جائیں گی، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین کی کہ جس نے بھائی پر کوئی ظلم کیا ہو تو اس ظالم بھائی کو چاہیے کہ اسی دنیا میں وہ اس مظلوم بھائی سے اس کو معاف کروا لے، ورنہ وہاں نہ تاوان ادا کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی درہم یا دینار نہیں ہوگا، صرف اعمال ہوں گے۔ ظالموں کی نیکیاں مظلوم کو مل جائیں گی اور نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی بدیاں ظالم کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ہر سال رمضان میں انسانوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی، فطرے کی ادائیگی، افطار، صائم، انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے حقوق العباد کی ادائیگی کی ٹریننگ کرواتا ہے۔ ٹریننگ اس وقت ہو سکتی ہے جب تک کہ صحیح معلومات اور حقوق معلوم نہ ہوں۔ معلوم ہونے کے بعد ادائیگی اور جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث کریمہ حقوق العباد کی اہمیت کو نہایت خوبصورتی سے واضح کر دیتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جو دنیا میں خدا کا نائب بن کر آیا تھا، اپنا فریضہ نیابت اس وقت تک کما حق ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ انسانوں کے ساتھ تعلق نہ قائم رکھے، اور انسانوں کے باہمی تعلقات کی عمدگی سے قائم رہنا منحصر ہے اس بات پر کہ انسان ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں تم پر دوسروں کو مقدم کیا جائے گا اور ایسی باتیں سامنے آئیں گی جس کو تم برا سمجھو گے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حقوق تم پر دوسروں کے واجب ہوں انہیں ادا کرتے رہنا اور اپنے حقوق اللہ سے مانگنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اس کی ادائیگی اور اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنے اور حق کو صحیح ادائیگی کے ساتھ حقوق کی ادائیگی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔